ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا، اگرچہ باتیں غلط تھیں لیکن عاجزی تھی، اللہ سے محبت اور تعلق کا اظہار کر رہا تھا، تنہائی میں بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے اے اللہ اگر تو مجھے مل جائے نا تو میں تجھے نہلاؤں، تجھے غسل دے دوں اور پھر تجھے تیل لگاؤں اور پھر تجھے میں کنگھی کر دوں اور تمہیں اچھے کپڑے پہنا دوں۔ یہ تنہائی میں وہ بندہ لگا ہوا ہے، عاجزی بھی تھی، اللہ سے محبت کا اظہار بھی تھا، اگرچہ الفاظ غلط تھے، تو مجھے مل جائے تو تجھے نہلا دوں، تجھے کپڑے پہنا دوں اور تجھے تیل لگاؤں اور تجھے کنگھی کر دوں۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام نے سنا، فرمایا ایسے غلط غلط الفاظ تو کہہ رہا ہے، اللہ کو تو غسل دے گا، کپڑے پہنائے گا۔ بس وہ آدمی ڈر گیا، بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اس وحی کو ان الفاظ سے تعبیر کیا کہ موسیٰ تو برائے وصل کردہ می آمدی، تو برائے فصل کردہ نمی آمدی، میں نے تمہیں نبی بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ جو تعلق ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے تعلق والوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ جو اللہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں مانتا، جو اپنی گردن اللہ کے سامنے نہیں جھکاتا، میں تو ٹوٹے تعلقوں والوں کو جوڑنے کے لیے تجھے بھیجا ہے، اور اس کا تو تعلق میرے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو نے جڑے ہوئے تعلق والے کو توڑ دیا۔ دوسرا حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص کی سواری گم ہوگی، سواری کو ڈھونڈ کر، اور سواری بھی ایسی تھی جس سواری کے اوپر اس کا پانی تھا، توشہ تھا، زاد راہ تھا، یہ مسافر جنگل میں تھا اور سواری گم ہوگی، نہ پانی ہے نہ توشہ ہے نہ سواری ہے، اپنی سواری کو ڈھونڈ رہا ڈھونڈ رہا ڈھونڈ رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر ایک جگہ پہ بیٹھ گیا اور پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، او اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ الفاظ غلط تھے لیکن عاجزی تھی، تھک کے، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، اور پھر اللہ سے دعا کی، پھر اللہ سے دعا کی، لیکن عاجزی سے اور بندگی سے بھری ہوئی دعا تھی۔ اپنی عاجزی کا اقرار تھا، اللہ نہ پانی ملا نہ سواری ملی نہ زاد راہ ملا، تھک کر پھر اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اور پھر یہ دعا کی ہوگی کہ سواری بھی مل جائے، توشہ، تو اللہ تعالیٰ نے سواری بھی دے دی، توشہ بھی دے دیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ، یا حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بندگی ہوتی ہے، بندہ اللہ سے کہتا ہے تو مختار کل ہے۔ یہ جو کوئی پیروں کے دروازوں پہ جا رہا ہے، کوئی فقیروں کے دروازوں پر جا رہا ہے، میرے لیے یہ کر دو، فقیر صاحب یہ کرے، پیر صاحب یہ، اللہ ناراض ہوتا ہے اس بات سے۔ اللہ کہتا ہے میں مختار کل ہوں، اپنی عاجزی اور بندگی میرے سامنے ظاہر کرو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ہم ایاک نعبد و تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں تو حصر ہے، جس طرح کلمے کے اندر حصر ہے، اللہ نے بند کیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ ہی معبود ہے۔ ایک یہ کہ اللہ معبود ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ جہاں نفی آئے اور الا آئے، لا اور الا جہاں آئے گا اس کا ترجمہ ہی سے کریں گے کہ اللہ ہی معبود ہے۔ تو ادھر بھی کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہے۔ تو اس میں نہ کسی فقیر کے دروازے پر جائے، نہ کسی فقیر کی قبر پر جائے، نہ کسی پیر کی، تو اللہ مسجد میں بھی موجود، اللہ گھر میں بھی موجود، اللہ دکان میں بھی موجود، اللہ بازار میں بھی موجود۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو بندہ جب عاجزی کا اظہار کرتا ہے، عاجزی کا بندگی کا اظہار کرتا ہے، تو میرا اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب حدیث نقل کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے. اور حضور نے فرمایا اذا رفع العبد یدیہ، جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ کہتا ہے استحیی، اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں، مجھے حیا اور شرم آتی ہے. تو اللہ سے مانگا کریں. شادی کا موقع ہو تو اللہ سے مانگے، پریشانی کا موقع ہو تو اللہ سے مانگے. اور اگر یہ ہے کہ پریشانی میں مانگے، شادی کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، مالداری کی حالت ہو، صحت کی حالت ہو، تو اللہ کے سامنے ہاتھ ہی نہ اٹھائے کہ خوشی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، مالداری ہے. اب بیمار ہوا کہ اے اللہ، اب تنگ دستی آئی، مال سارا ڈوب گیا، اے اللہ، بیماری آئی، اے اللہ. تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ غیر مانوس آواز ہے، یہ منحوس قسم کی آواز آ رہی، یہ پہلے ہم نے سنی ہی نہیں کبھی. لیکن اگر ایک آدمی صحت کی حالت میں بھی مانگے، مالداری کی حالت میں بھی مانگے، توانگری کی حالت میں بھی مانگے، تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو مانوس آواز ہے. تو ہر حال میں اللہ سے مانگنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں. تو ہر حال میں اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگے، اور اللہ سے اپنی دینی ضرورت بھی مانگے، دنیاوی بھی مانگے، جسمانی بھی مانگے، روحانی بھی مانگے، دنیاوی بھی مانگے، اخروی بھی مانگے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، ملک کے لیے، اور پوری امت کے لیے دعائیں مانگے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی